امریکہ کا وینزویلا پر حملہ، صدر اور اہلیہ کو اٹھا لیا۔ امریکی فوج نے وینزویلا کے دل میں تاریخی آپریشن کیا۔ 45 اہلکاروں نے کراکس میں نیکولس کو باہر نکالا۔ وینزویلا کی معاملات امریکہ چلائے گا، اقتدار کی منتقلی تک امریکی کنٹرول جاری رہے گا۔ وینزویلا کی عوام کو آمر سے آزادی دلا دی۔ مادورو اور اہلیہ امریکی عدالت میں پیش ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس کانفرنس، کہا امریکہ کے پاس مادورو کے جرائم کے شواہد موجود ہیں۔ وینزویلا کی فوجی صلاحیتوں کو بے اثر کر دیا۔ پہلا حملہ کافی ہے، دوسرے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کوئی امریکی فوجی ہلاک نہیں ہوا۔ جو امریکی سلامتی کے خلاف اقدامات کرتے ہیں وہ یہ آپریشن دیکھ لیں۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر وینزویلا کے گرفتار صدر کی پہلی تصویر پوسٹ کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا امید ہے وینزویلا کی صدر کی گرفتاری سے سبق سیکھا جائے گا۔ وینزویلا پر امریکی حملہ، روس، چین اور فرانس کا سخت رد عمل۔ چین نے امریکی حملے کی مذمت کر دی۔ وزارت خارجہ نے کہا امریکی کارروائی کھلی جارحیت ہے۔ امریکہ دیگر ملکوں کی خود مختاری کی خلاف ورزی بند کرے۔ روس نے امریکہ سے وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ وزارت خارجہ کا کہنا تھا امریکی حملہ ناقابل قبول اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی کارروائی کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ نظریاتی دشمن نے عالمی امن کے لیے خطرہ پیدا کر دیا۔ فرانس نے امریکہ حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ معاملہ سلامتی کونسل میں اٹھانے کا اعلان۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا حقائق سامنے لانا ضروری ہے۔ صدر ٹرمپ اور اتحادیوں سے بات کروں گا۔ ایران، کیوبا، کولمبیا اور میکسیکو کی وینزویلا پر حملے کی مذمت۔ امریکی ڈیلٹا فورس کے ہیلی کاپٹرز نے کاراکس میں صدارتی محل پر رات گئے دھاوا بولا۔ امریکی ڈیلٹا فورس نے صدر نیکولس مادورو کو اہلیہ سمیت گرفتار کر کے ملک سے منتقل کر دیا۔ امریکی فورسز نے کراکس پر فضائی حملے بھی کیے۔ کراکس میں قانون ساز اسمبلی کی عمارت پر بمباری کی گئی۔ وینزویلا کی فضائی اور فوجی تنصیبات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ وینزویلین فورسز کو جوابی کارروائی کا موقع بھی نہ ملا۔ وینزویلا میں ایمرجنسی نافذ، فضائی حدود بھی بند کر دی گئی۔ وزیر دفاع نے کہا امریکہ ہمیں زیر نہیں کر سکتا، بھرپور مزاحمت کریں گے۔ کسی بھی غیر ملکی فوج کی موجودگی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وینزویلا کے نائب صدر نے امریکہ سے دونوں شخصیات کے زندہ ہونے کا ثبوت مانگ لیا۔ وینزویلا پر حملہ، نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کی تنقید، کہا ایک خود مختار ملک پر یک طرفہ حملہ کرنا عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ رجیم چینج کی یہ کوشش صرف بیرون ملک نہیں، نیو یارک کو بھی متاثر کرتی ہے۔ نیو یارک میں وینزویلا کے ہزاروں شہری مقیم ہیں، ان کی سلامتی ہماری ترجیح ہے۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف مظاہروں میں شدت آ گئی، 8 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ تعلیمی اور سرکاری ادارے بند۔ اقوام متحدہ کا ہلاکتوں پر اظہار تشویش۔ مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال سے گریز کا مشورہ۔ ایران کے سپریم لیڈر کا کہنا ہے حکومت مظاہرین سے بات چیت کے لیے تیار ہے، سازشی عناصر کو سزا دی جائے گی۔ امریکی دباؤ کے آگے کبھی نہیں جھکیں گے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے صدر ٹرمپ کا بیان غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک قرار دے دیا۔ کہا خود مختاری کی خلاف ورزی پر مسلح افواج کو معلوم ہے کہاں نشانہ بنانا ہے۔ گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر مظاہرین کو قتل کیا گیا تو امریکہ مدد کو آئے گا۔ سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے مظاہرین میں موساد کے ایجنٹوں کی موجودگی کا اعتراف کر لیا۔ پومپیو نے ایکس پر لکھا ایرانی مظاہرین اور ان کے ساتھ چلنے والے موساد ایجنٹس کو نیا سال مبارک۔ ایرانی حکومت کے 47 برس اور ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر، کیا یہ محض اتفاق ہے؟ نائب وزیر اعظم کے عالمی رہنماؤں سے رابطے، ساگڈار کا UAE کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد کو ٹیلی فون۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ کہا مکالمہ اور سفارتکاری کے نتیجے میں زمینی حقائق میں بہتری آئی۔ اسحاق کا ترک ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں مسائل کے حل کے لیے فریقین کی کوششوں کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم نے گزشتہ رات سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے گفتگو میں سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ نائب وزیر اعظم بیجنگ پہنچ گئے۔ پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی صدارت کریں گے۔ دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر تقریبات میں بھی شرکت کریں گے۔ پاک فضائیہ کا جدید ترین تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ تیمور ایئر لانچ کروز میزائل زمینی اور سمندری اہداف کو 600 کلومیٹر تک نشانہ بنا سکتا ہے۔ ISPR کے مطابق روایتی وار ہیڈز اور جدید نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس تیمور میزائل کم بلندی پر پرواز کرتا ہے۔ میزائل مختلف دفاعی سسٹمز کو دھوکہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایئر چیف مارشل کی کامیاب تجربے پر مبارکباد۔ صدر آصف زرداری نے کہا ملکی دفاع مزید مضبوط اور خطے میں استحکام کو تقویت ملی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کامیاب تجربہ پاکستان کی دفاعی صنعت کی تکنیکی پختگی، جدت کی نشاندہی کرتا ہے۔
تیمور ویپن سسٹم کی بدولت ملک کا دفاع مزید مستحکم ہوگا۔ محسن نقوی نے کہا تیمور ویپن سسٹم سے پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ سٹور میں برزل پاس پر برفانی تودہ گرنے سے پاک فوج کے کیپٹن سمیت 3 اہلکار شہید۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کیپٹن اسود کی سربراہی میں ٹیم برف ہٹانے میں مصروف تھی۔ رات 2 بجے ٹیم برفانی تودے کی زد میں آئی۔ شہداء میں لاہور کے کیپٹن اسود، اٹک سے تعلق رکھنے والے سپاہی رضوان اور اسٹور کے مشین آپریٹر عیسیٰ شامل ہیں۔ شہداء نے دشوار گزار انتہائی سخت موسم میں فرائض کی انجام دہی کے دوران جان قربان کی۔ پاک فوج نے بھاری مشینری کے ذریعے برزل پاس کو کھول دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا برزل پاس میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت۔ کہا شہداء نے جان کی پرواہ کیے بغیر برفباری سے متاثر برزل پاس کھولنے کا کام جاری رکھا۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے غیر ذمہ دارانہ الزامات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارت دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، علاقائی عدم استحکام میں اپنے کردار سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے فروغ میں بھارت کی مداخلت حقیقت ہے۔ کلبھوشن یادیو پاکستان کے خلاف ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کی واضح مثال ہے۔ سندھ طاس معاہدہ نیک نیتی سے بھاری قیمت ادا کے طے پایا گیا، اس کی یک طرفہ خلاف ورزی سے علاقائی استحکام کو نقصان پہنچے گا۔ پاکستان معاہدے کے تحت جائز حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے گا۔ یو اے ای کے شاہی خاندان کی اہم شخصیت شیخ احمد بن خلیفہ سعید المکتوم کی کراچی آمد۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال کیا۔ شیخ احمد بن خلیفہ سعید المکتوم پاکستان میں چند روز قیام کے دوران اہم شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ وزیر بلدیات ناصر شاہ کہتے ہیں سندھ میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ یو اے ای اور پاکستان آئرن برادرز ہیں، ہر مشکل میں ساتھ کھڑے ہیں۔ سہیل آفریدی کو سیکیورٹی بھی دیں گے اور پروٹوکول بھی۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہمارے مہمان ہوں گے، اگر وہ سندھ اسمبلی آنا چاہے تو خوش آمدید کہیں گے، کھانے اور چائے کی دعوت دیں گے، بھرپور مہمان نوازی کی جائے گی۔ کے پی حکام نے کہا سیکیورٹی نہیں چاہیے لیکن ہم بھرپور سیکیورٹی دیں گے، پرامن احتجاج کرنا سب کا آئینی حق ہے، ہم تنگ نہیں کریں گے، ہماری درخواست ہوگی کوئی پرتشدد احتجاج یا بدنظمی نہ کی جائے۔ مرتضی وہاب نے کہا سہیل آفریدی عوامی نمائندے ہیں، کراچی آئیں گے تو انہیں اجرک پہنائیں گے اور حسن علی ہوتی مارکیٹ میں برگر بھی کھلائیں گے۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے، گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا سیاستدانوں، وکلاء اور دانشوروں کا اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ رواں ہفتے اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس کے لیے فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی نے رابطے شروع کر دیے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کانفرنس کا مقصد سیاسی ایشوز پر قومی جماعتوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہے، ہم نے ذاتی مفادات پر سے پشت ڈال کر قومی فریضے کو ترجیح بنایا ہے۔ کراچی کے علاقے مائی کلاچی میں ماں اور 3 بچوں کے قتل کا ملزم گرفتار۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم منصور حسین نے تفتیش کے دوران قتل کا اعتراف کر لیا۔ ملزم منصور حسین نے پولیس کو بیان میں بتایا خاتون تعویذ گنڈے کرتی تھی، تعویذوں سے پریشان ہو کر انیلا اور بچوں کو قتل کیا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برفیلے مناظر، غضب کی ٹھنڈ۔ کالام میں درجہ حرارت -4، مالم جبہ میں -2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ خون جوا دینے والی سردی میں سیاحوں کا ہلہ گلا جاری۔ گلگت کی وادی نلتر کا حسن برف باری سے نکھر گیا، سردی بھی بڑھ گئی۔ چترال میں ہر سو سفیدی چھا گئی۔ ٹھنڈے ٹھار موسم میں بڑوں کے ساتھ بچوں کے بھی مزے آ گئے۔ بلوچستان بھی یخبستہ ہواؤں کی لپیٹ میں۔ قلات کا درجہ حرارت -6، کوئٹہ کا -3 تک جا پہنچا۔ مری میں برف باری میں منچلوں کے خطرناک کرتب کی ویڈیو وائرل۔ مری ایکسپریس وے پر ڈرفٹنگ نیو ایئر نائٹ پر کی گئی۔ موٹر وے پولیس کو ملزمان کی تلاش۔